بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پاک آرمی کے چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دے دیا گیا، اور یہ پاکستان کے دوسرے فیلڈ مارشل ہیں۔ پہلے جنرل ایوب صاحب کو دیا گیا تھا 1958-59 میں، ان کو فیلڈ مارشل بنایا گیا تھا، دوسرے فیلڈ مارشل یہ بنے۔ یہ ایسا عہدہ ہوتا ہے، یہ تاحیات عہدہ ہے۔ تاحیات یعنی کہ یہ یونیفارم میں رہیں گے، ان کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ لفظ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ تاحیات کا مطلب یہ نہیں کہ یہ تاحیات چیف آف آرمی سٹاف رہیں گے۔ چیف آف آرمی سٹاف جب ان کا ٹینیور ختم ہوگا، جب یہ اس چیف آف آرمی سٹاف کی سیٹ سے ریٹائر ہوں گے، اس کے باوجود بھی ان کے نام کے ساتھ فیلڈ مارشل لکھا جائے گا اور ریٹائر نہیں لکھا جائے گا، اور یہ یونیفارم پرسن ہوں گے، اور یہ آخری دم تک یعنی کہ پوری لائف ان کی یہ فیلڈ مارشل تاحیات رہیں گے، اور یہ اسی طرح ان کی فیسلٹیز بھی فیلڈ مارشل رہیں گی۔ لیکن اگر ان کے ٹینیور چیف آف آرمی سٹاف کا ختم ہو جاتا ہے، تب بھی یہ ریٹائر، سب سے بڑا اس عہدے کا یہی ہے کہ تاحیات فیلڈ مارشل ساتھ لکھا جاتا ہے اور ریٹائر کا لفظ نہیں لکھا جاتا، اور اسی طرح آخری دم تک، مرتے دم تک یہ ساری مراحت ملتی ہیں۔ بہرحال ان کو چیف آف فیلڈ مارشل بنا دیا گیا ہے، کیونکہ انڈیا کو جو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے اس سلسلے میں، یہ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو بنا دیا جائے، اور یہ فیلڈ مارشل بن گئے۔ اور یہ فیلڈ مارشل بننے کے بعد نون لیگ میں جو خوشی کی لہر دوڑی ہے، وہ جو فخر محسوس کر رہے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ان کی یہ حکومت بھی پکی ہوگی، اگلی حکومت بھی پکی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ یہ آئے ہیں فارم 47 پہ، یہ جیلی مینڈیٹ بھی حکومت بنی ہے، اور اس حکومت نے آ کے جو 2 سالوں میں جو عوام کے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، عوام کا برکس نکال کے رکھ دیا، اور جتنی مہنگائی کی ہے، اور یہ سوچ رہے ہیں ہم نے اکانومی سٹیبل کر دی ہے، مہنگائی ریشو 40 سے 0% آ گئی ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے مہنگائی کی ہے، ایک دم آپ نے اتنی زیادہ برڈن ڈال دیا عوام پر، اور دوسرا IMF سے آپ نے وہ جو لون لیا ہے 3 ارب 4 ارب لے لیا، اور 3 ارب ابھی اور آپ نے لینا ہے، یعنی پاکستانی قوم کو قرضوں کے تلے دبا دیا ہے، اور اس پہ مہنگائی کی جو اتنی زیادہ آپ نے وبار ڈال دی ہے۔ اس وجہ سے یہ تھوڑا بہت یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا ہے۔ یہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے نہیں بچا، یہاں پہ انٹرنیشنل یہاں پہ نہیں ہے، انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ پہلے یہ دعوے تھے کہ سعودیہ اتنے ارب ڈالر لا رہا ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، چائنا سے آ رہی ہے، ترکی سے آ رہی ہے، آذربائیجان سے آ رہی ہے، بڑے ملکوں سے آ رہی ہے، امریکہ سے آ رہی ہے، کہیں سے بھی انویسٹمنٹ یہ لانے میں کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ ان کی بیس ہی نہیں ہے، ان کی نیت ہی نہیں ہے۔ ان کی نیت کا کھوٹ تو یہ پاک انڈیا جنگ میں نظر آ رہا ہے، جب پوری پاکستانی قوم جذبہ خدمت سے، جذبہ قربانی سے، جذبہ شہادت سے، ملک حب الوطنی کے جذبے سے سرشار تھی، تب ان کے منہ سے ایک لفظ انڈیا اور مودی کے خلاف نہیں نکلا۔ ان کی کارکردگی نل بٹا نل ہے، 0 جمع 0 = 0، ان کا یہی کارکردگی ہے، اور یہ اس چکر میں خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے فیلڈ مارشل بن گیا اور ہماری حکومتیں بچ گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ وہ فیلڈ مارشل اپنے ڈپارٹمنٹ کے بنے ہیں، اور وہ جو فیلڈ مارشل ہوتا ہے تینوں فورسز کا ہوتا ہے، پورے پاکستان کا ہوتا ہے، اس کا جمہوریت سے لینا دینا نہیں ہے، اور یہ ووٹ آپ کو عوام نے دینی ہے، اور عوام کے سامنے آپ کی کارکردگی ہے کہ آپ ابھی سردیوں میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور گرمیوں میں بھی، اور گرمی میں بھی گیس کے اتنے بل آ رہے ہیں، اور بجلی کے بل آسمانوں پہ چلیں گے۔ آپ پاکستان میں کسی بھی پلازے پہ کھڑے ہو کے دیکھ لیں، ہر طرف آپ کو سولر کی پلیٹیں لگی نظر آئیں گی۔ لوگ اپنے سسٹم پہ خود چلے گئے ہیں، آپ اعتبار کرنا چھوڑ دیجیے۔ جو سولر لگا ہوتا ہے یہ اچھی بات ہے، یہ چلے سورج کی روشنی سے آپ بجلی پیدا کر رہے ہیں، لیکن یہ سسٹم کی فیلئر ہے، آپ کی حکومت کی ناکامی ہے کہ لوگ اپنی بجلی، آپ کی مہنگائی سے تنگ آ کر آپ ادھر چلے گئے ہیں، سولر پہ جا رہی ہے پوری قوم۔ اور یہ اسی وجہ سے کہ آپ نے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے، اور آپ لوگوں کی جو جذبہ حب الوطنی تھی، آخری وہ جو کثر تھی، وہ بھی آپ نے نکال دی۔ کہ ادھر سے جنگ لگی تھی، وزیر اعظم سوئمنگ کر رہے ہیں، ادھر سے جنگ لگی، ایک وزیر فخر سے کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ چلا انڈیا کا حملہ ہوا تو میں تربوز کھا رہا ہوں، اور اسی طرح مریم صاحبہ بھی، ان کے منہ سے بھی انڈیا کا اور وہ مودی کا لفظ نہیں نکلا، وہ اپنے باپ کی تعریفیں کر رہی ہیں۔ عظمیٰ بخاری کہہ رہی ہیں ساری پلاننگ یہ میاں نواز شریف صاحب کی تھی جنگ کی۔ یہ آپس میں یہ ایک لگے ہوئے، اللہ پاک نے ان کو سنہری موقع دیا تھا کہ یہ کھڑے ہو جاتے، سٹینڈ کر جاتے، پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، انڈیا کے خلاف بیان دیتے، انڈیا کے خلاف پرائم منسٹر بار بار سکرین پہ آتا، پوری حکومت آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہو جاتی آرمی کے ساتھ، پاک فوج کے ساتھ، تو تب ان کی عزت بھی بحال ہو جاتی، اور پورے ملک کو پتہ چل جاتا ہے یہ محب وطن ہے۔ لیکن یہ ایسے ہیں ہی نہیں، تو یہ کس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں؟ بہرحال لہذا ان کی جو سیاسی پولیگرافک ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے اس وجہ سے انکار کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وکلاء کی غیر موجودگی میں پولیگرافک ٹیسٹ نہیں کروانا، اور یہ پولیگرافک ٹیسٹ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس شواہد نہ ہو، ثبوت نہ ہو، تو پھر آپ پولیگرافک ٹیسٹ کی طرف جاتے ہیں۔ اور ہمارے عدالتی نظام میں پولیگرافک ٹیسٹ کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے، اتنا اتھینٹک نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں دل کی دھڑکن، آپ کے BP ہائی، اور آپ کے جسمانی جو حرکات ہیں اس کے مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔
آپ نے عمران خان صاحب کو 2 سال سے گرفتار کیا ہوا ہے، آپ ثبوت لیں، آپ کو کوئی وعدہ معاف گواہ نہیں ملا۔ القادر ٹرسٹ نے ملک ریاض صاحب نے اندر ان کا وعدہ گواہ بننے کا، یا حکومتی گواہ بننے کا، یا حکومت کا ساتھ دینے کا، اس کیس میں ساتھ دینے کا انکار کر دیا۔ اسی طرح کوئی بھی آپ عمران خان صاحب کے خلاف ان کو وعدہ معاف گواہ نہیں ملا، نہ کوئی ثبوت ملے۔ اب اس لیے پولیگرافک ٹیسٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ لہٰذا عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں وکلا کی غیر موجودگی میں ایسا ٹیسٹ نہیں کرواؤں گا کہ جس میں آپ اپنے اندازے میں بولے نہیں یہ مشین کہہ رہی تھی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پوری دنیا دیکھ چکی ہے، اور خدارہ یہ اپنے دل سے سیاسی بغض نکالیں۔ یہ ملک ابھی حالت جنگ میں ہے، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ انڈیا نے آج ہمارے بچوں پر حملہ کیا ہے، ہمارے APS کی بس پہ حملہ کیا ہے، اور وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق وہ اسی طرح کی کاروائیاں، بزدلانہ کاروائیاں جاری رکھے گا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام، اور سیاسی استحکام کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے لیڈر آپ اندرون جیل رکھ کر، اور اس پہ سیاسی پوری پارٹی کو اس پر مطلب ایک سیاسی بین کر کے آپ جمہوریت کو مضبوط نہیں کر سکتے۔ ملکی جو اتفاق ہے اس کو آپ دوام نہیں دے سکتے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے فری اینڈ فیئر ٹرائل کیے جائیں۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران ہیں، وہ جیل میں پابند سلاسل ہیں، ان کے بھی فری اینڈ فیئر ٹرائل اور جلد از جلد ٹرائل کیے جائیں، اور یہ انصاف کیا جائے تاکہ یہ ملک آگے کی طرف چلے۔ بے شک ہم نے انڈیا کو راہ دیا، ہماری اکانومی ویک ہے، اور یہ جو بیٹھے ہوئے نائل یہ اکانومی کو اور ویک کر رہے ہیں۔ مضبوط اکانومی کے لیے اور مضبوط خوشحالی کے لیے اور سیاسی استحکام کے لیے آج کی ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کے فری اینڈ فیئر ٹرائل کیے جائیں، اور ان کے کیسوں کا جلد از جلد فیصلہ کیا جائے، ان کو رہائی دی جائے، اور جو سیاسی قیدی ہیں ان کے بھی جلد از جلد ٹرائل کیے جائے، ان کو رہا کیا جائے، تاکہ یہ ملک آگے کی طرف بڑھے۔ اس ملک کا خدارہ، اس ملک کا سوچئے کہ حالات بہت نازک دور کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں اس وقت اتحاد، محبت اور آپس میں ایک دوسرے کی ایک وحدت کی ضرورت ہے، ایک عملی وحدت کی ضرورت ہے، تاکہ ہم پوری امہ اور پوری امہ کو ہم اکٹھا کر سکیں، اور پاکستانی قوم جس طرح پاک بھارت جنگ میں یکجان ہوئی ہے، اسی طرح پوری دنیا کی یکجان نظر ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے خلاف جو سختی ہیں یہ ختم کی جائیں، اور اس کو جمہوری پورا حق دیا جائے، جس طرح باقی پارٹیوں کو اس طرح اس کو بھی سیاسی حق دیا جائے، تاکہ یہ سسٹم آگے کی طرف خوشحالی کی طرف چل سکے، اور ملک کے لیے